السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اصحاب کہف کا واقعہ۔ اللہ کے حکم سے 300 برس غار میں سونے والے اصحاب کہف کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے، خصوصاً ان کا بعد صدقیانوس کو اس قدر ظالم تھا کہ جو آدمی بت پرستی سے انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ صدقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ وہ لوگ 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بہت ناراض ہوا اور فرط و غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حال میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس آدمی کے سپرد یہ کام کیا تھا یہ بہت نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد اچانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا وہ تخت نشین ہوا۔ 68 سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ قوم حال دیکھ کر بادشاہ نجوم میں ڈوب گیا۔ وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عز و جل کے درمیان میں نہایت سے بے قراری کے ساتھ کریا گزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور عبادت کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی جملیقا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ کام معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ یہ عملی غار سے نکل کر بازار گئے۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور وہ لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جملیقا یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ الہی یہ کیا معجزہ ہے۔ اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج انقلاب کہاں سے اور کیوں کرا گیا؟ پھر یہ بلیغا ایک نان بھائی کی دکان پر کھانے لینے گیا اور دقیانوس کے زمانے کا روپیہ نکال کر دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کی کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکم کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا، بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ جملیقا نے کہا، کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا، ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور صدیاں گزر گئی ہیں کہ اس سکے کا چلنا بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ سن کر جملیقا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا، آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں برس گزر گئے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں،
तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को इनसे मिला देता हूँ। चनांचा हुकाम और अमायुद्दीन शहर कसीर तादाद में इस गार के पास पहुँचे। असहाबे कहाफ यमनी खां के इंतज़ार में थे। जब इनकी वापसी में देर हुई तो इन लोगों ने ख्याल कर लिया कि शायद मलिका गिरफ्तार हो गया, और जब हार के मुंह में बहुत सारे आदमियों का शोर और गोल देखा तो वो समझे कि गालबन दकियानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आ पहुंची है। तो ये लोग नहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा व इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। उकाब ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और इसके अंदर से तख्ती निकाल कर पड़ी तो इस तख्ती पर असहाबे कहफ का नाम लिखा था, और ये भी तहरीर था कि ये मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गजीर हुई है। ये तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से उन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी ये गार खुले तो लोग असहाबे कहफ के हाल पर मुब्तला हो जाए। हुक्म तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए, और इन लोगों ने अपने बादशाह बदरूस को इस वाक़े की इत्तला दी तो फ़ौरन ही बेदरुस्त बादशाह अपने हमरा और अमायुद्दीन शहर को साथ लेकर गार के पास पहुंचा। तो असहाबे कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुलाकात की और अपनी सरकश बयान की। आज बादशाह सजदे में गिर गए, खुदावन का शुक्र अदा किया, ये मेरी दुआ कबूल हो गई, और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी कि जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर आदमी को यकीन हो गया। असहाबे कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए, अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। असहाबे कहफ ने कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए। इसी हालत में अल्लाह ताला ने इन लोगों को वफात दे दी। बादशाह में दुरुस्त ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे कहफ की मुक़द्दस लाशों को इसमें रखवा दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हमारी आज की पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।